السلام علیکم۔ پروگرام آئینہ کے ساتھ طاہر احمد بھٹی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج سارا دن کم از کم 10-15 دوستوں نے ایک ویڈیو کلپ کثرت سے بھیجا، پھر بعد میں وہ سوشل میڈیا پر بھی وائرل ہوا تھا۔ پاکستان میں کہیں مشاہیر کی تصاویر لگی ہوئی تھیں، جن میں سے ایک نمایاں تصویر ڈاکٹر عبدالسلام صاحب کی بھی تھی۔ تو کچھ گلی کے نوخیز لونڈے اور ان کے اندر ایک وہ والا جذبہ ایمانی موجزن تھا جو قریب کی مسجدوں میں سے جو تقریریں ہوتی ہیں اور جو مدرسوں کے مولویوں نے مجمع لگا کے مداری کی طرح، تو جس طرح کا اسلام اور جس طرح کی دینی غیرت اور جس طرح کا جہاد اور جس طرح کی فلسفی دنیا پہ غالب آنے کے لیے وہ ان کو بتائی جاتی ہے، بتائی کیا، وہ افیم ہوتی ہے جو کھلائی جاتی ہے ان کو، کہ یہ اس میں مست رہیں اور کچھ کرنے کے قابل نہ ہو سکیں۔ وہ آئے اکٹھے ہو کے اور وہ وہاں پر تصویر کے اوپر کالک مل رہے تھے۔ اب جن لوگوں نے ڈاکٹر صاحب کا ذرا سا بھی ان کو شعور ہے، کچھ ان کی خدمات کے بارے میں جانتے ہیں یا ان کو پتہ ہے کہ وہ کیا چیز تھے اور انہوں نے کیا کام کیے تھے اور وہ کس لیول پہ تھے، ان کے لیے پہلی نظر میں تو ظاہر ہے کہ یہ سخت تکلیف دہ واقعہ ہوگا کہ ڈاکٹر صاحب کی انسلٹ کے حوالے سے، لیکن جو صاحبان فہم یہ جانتے ہیں کہ تعز من تشاء و تذل من تشاء کہ جو فیصلہ ہے وہ خدا تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے اور بتا دیا ہے قرآن شریف میں۔ اگر اس کو معیار نہ مانا جائے اور ایک مخصوص لمحہ موجود میں چند لپاڑیے جو بدلگام ہو کر گلیوں میں حرکتیں کرنے نکلتے ہیں، ان کی حرکات کو سند اور جواز اور عزت اور ذلت کا فیصلہ کرنے والا عمل قرار دے دیا جائے اور سمجھ لیا جائے، تو پھر جن لوگوں کو گلیوں میں لٹا کے تو ان کے اوپر اسی طرح کے لونڈے کودتے تھے مکہ میں، اور جن لوگوں کو اس وقت کے عمائدین باقاعدہ تیار کر کے بھیجتے تھے کہ ان کو ایذا پہنچاؤ، ان کو گھسیٹو، ان کے ساتھ یہ ظلم کرو، ان کے حقوق کی پامالی کے جو بھی ظاہری شکلیں تم لوگوں کے گھٹیا ذہنوں میں آتی ہیں ان ساروں کو کر گزرو، تو کیا ان کو ان کی تذلیل ماننے پہ آج آپ تیار ہیں؟ حرکتیں وہی تھیں، تذلیل کے جو ظاہری تذلیل ہے اس کے سر میں کوئی سینگ تو نہیں ہوتے، وہ تو ایک خاص طرح کی حرکتیں ہوتی ہیں جو بعض انسانوں کے اوپر آپ کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس سے بالاتر فرمایا کہ عزت اور ذلت کا فیصلہ تو میں کروں گا۔ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں رکھا تو وہ آنے والے وقتوں، آنے والے زمانوں میں، اور بعض دفعہ اسی زمانے میں، اسی دیکھتے دیکھتے وہ دکھا دیتا ہے کہ ہو کیا رہا ہے۔ اس کے لیے کوئی لمبی چوڑی تفتیش اور تحقیق کی ضرورت نہیں پڑتی۔ 12-13 سال کا عرصہ کہ جس میں ہر وہ قانون سازی وہاں پہ کی گئی ہے، اگر آپ صلح حدیبیہ کی شرائط پڑھیں تو بادی النظر میں تو انسان کا خون کھولتا ہے، اور اس حد تک بھی ہے کہ اس وقت جو جید صحابہ تھے انہوں نے مجبور ہو کے، بے اختیار ہو کے وہ کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ، آپ اللہ کے نبی نہیں ہیں، آپ اس طرح کے فیصلوں کے اوپر کیوں صاد کر رہے ہیں، کیوں اس طرح، یہ تو بہت دب کے کیا گیا فیصلہ ہے۔ لیکن مسئلہ پھر وہی ہوتا ہے کہ جن کو خدا تعالیٰ نے بھیجا ہوتا ہے وہی خدا تعالیٰ کی تائید کے اسلوب کو سمجھنے کی اہلیت رکھتے ہیں۔ جن کو خدا تعالیٰ نے اپنی تائید سے نوازا ہوتا ہے، جن کے ساتھ اید اللہ تعالیٰ بنصر العزیز کے الفاظ آتے ہیں، وہی جانتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کی تائید کے
اس زمانے میں یا آئندہ زمانوں میں کیا مفاہیم ہیں۔ وہ خوش قسمت، وہ سعادت مند جن کو اس وقت معید من اللہ اور اللہ تعالیٰ کے تائید یافتوں کے پیچھے کھڑے ہو کے ان کے ساتھ ہونے کا اعزاز حاصل ہو جاتا ہے۔ ہسٹری نے یہ بتایا ہے کہ عزتیں ان کے حصے میں آتی ہیں، اور کسی لمبے فیوچر کی بات نہیں ہوتی، وہیں دیکھتے دیکھتے آتی ہیں۔ اور جو اس وقت اپنی جتھے بندیوں اور دھڑے بندیوں اور اپنی اکثریت اور اپنی کثرت کے بل پر ناچ رہے ہیں اور پھدک رہے ہوتے ہیں، اور ان کو ہضم نہیں ہو رہی ہوتی وہ اکثریت، اور وہ ایک طرح سے اقتدار اور صاحب حیثیت ہونا یا قانون سازیاں کرنے کی اہلیت بزوں میں خود جو انہوں نے اس وقت بنی ہوتی ہے یا جو حالات کا اس وقت تقاضا ہوتا ہے، ان کو اتنا شعور کسی زمانے میں بھی یہ نصیب نہیں ہوتا کہ وہ انسانی اوصاف کا مظاہرہ کر سکیں، تہذیب ان سے سرزد ہو سکے، تمدنی شائستگیاں جو ہیں وہ ان کے معاشروں میں ظہور کر سکیں۔ پہلی ذلت اور پہلا تمانچہ تو ان کے منہ پہ وہی ہوتا ہے کہ تہذیب، تمدن اور شائستگی کے جتنے بھی جاری اور طے شدہ اصول ہیں وہ ساروں کی تنسیخ خود ان کی صفوں میں، خود ان کی معاشرت میں، خود ان کے رہن سہن میں ہو رہی ہوتی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ ارشاد فرمایا ہوا تھا کہ جب تم میں کسی قوم کا کوئی معزز آدمی آئے، کسی دوسرے مذہب کا، کسی دوسرے تہذیب کا، کسی دوسرے دھڑے کا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا اٹھ کر استقبال کیا کرو، اس کی عزت کیا کرو، اس کی تکریم کیا کرو۔ یہ ارشاد اور اس طرح کی جو تکریم اور تعظیم کی تعلیم ہے، وہ اس وقت کا مولوی آپ کے خیال میں ان لونڈوں کو دیتا ہے جو یہ سیائیاں لے کے تو شرفاء کے منہ پر ملنے، وہ بھی تصویر پہ ملنے کے لیے نکلے ہوئے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ قبر اکھاڑ رہے ہیں، قبروں کے کتبے مسمار کر رہے ہیں، کیونکہ ان کا اسلام قبروں اور کتبوں تک جا کے ختم ہو چکا ہوتا ہے۔ یہ تصویر لگی ہوئی کے اوپر کالک توپ رہے ہیں کہ اپنی ذات میں جانتے ہیں کہ یہ چہرے اب دنیا میں روشن ہو چکے ہیں، یہ جانتے ہیں کہ یہ آسمان عظمت کے اوپر اب چاند اور ستاروں کی طرح چمک رہے ہیں، اور دنیا ان کی روشنی اور ان کی چمک اور ان سے جو نور اور ان سے جو جمال اور خوبصورتی کے چشمے پھوٹ رہے ہیں، وہ ان کو مان رہی ہے دنیا۔ میں 2001 میں عبدالسلام انٹرنیشنل سینٹر فار تھیوریٹیکل فزکس، جو اس وقت ICTP کا جو نیا نام ہے، وہاں ایز اے ڈیلیگیٹ آیا پاکستان سے، اور میرا وہاں پر کوئی 3-4 ہفتے کا قیام تھا۔ تو اس زمانے میں اس سارے سٹے کے دوران جو چیزیں دیکھنے کو ملیں، پہلی بات کہ دنیا بھر سے آئے ہوئے کوئی بر اعظم ایسا نہیں تھا، کوئی خطہ ایسا نہیں تھا جہاں سے اسٹوڈنٹس، ایسوسیٹ پروفیسرز، ڈاکٹرز، PhDs یہ لوگ وہاں پر آ کے جمع نہ ہوئے ہوں۔ وہ سارے ڈاکٹر صاحب کی شخصیت، ان کے مرتبے سے اور ان کے فیوچر میں انسانی قدروں کے قیام اور استحکام میں جو ان کا حصہ تھا، اس میں رطب اللسان تھے۔ پھر دوسرے نمبر پر وہاں 2 گیسٹ ہاؤس ہیں، ایڈریاٹیکو اور گیلیلیو۔ میں گیلیلیو میں ٹھہرا ہوا تھا۔ مصر کا ایک پروفیسر میرا روم میٹ تھا، میتھمیٹیشین تھا اور فزکسٹ تھا۔ اس نے جب اس سے گفتگو ہوئی، بات چیت چلی، ڈاکٹر صاحب کے اوریجنز کا اس کو بھی پتہ تھا کہ وہ احمدی ہیں اور ان کو پاکستان میں نان مسلم سمجھا جاتا ہے۔ وہ عرب تھا، میری زبان مطلب ہم انگریزی میں نارملی بات کر رہے تھے، ویسے پاکستان سے تھے۔ تو تھوڑی جب گفتگو ہوئی تو اس نے جب ان پرٹیکولر ایشوز کے اوپر بات کی تو وہ عربی میں پیش کرتا تھا، میں بھی جیسا جیسا مجھے جو شعور تھا میں نے اس کو بتانا شروع کیا۔
حیرت سے اس نے کہا کہ آپ نے عربی کہاں سے سیکھی؟ میں نے کہا میں نے کہاں سے سیکھنی تھی، میں تو جو چھٹی ساتویں میں وہی ایک وہ ہوتی تھی فعلا فعال والی گردانیں، وہ بھی لڑ مر کے ہی یاد کی تھی، لیکن عربی کا شعور تو ہمیں ہونا ویسے ہی ضروری ہے۔ اگر آپ نے قرآن شریف کو ماننا ہے اور آپ نے قرآن شریف کو قبول کرنا ہے تو آپ کو عربی کا شعور ہونا چاہیے، اس زبان کے ساتھ جس میں قرآن کریم اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے محفوظ فرمایا ہے، اس کے ساتھ آپ کا ایک تعلق خاطر ہونا چاہیے۔ تو تعلق خاطر جب ہوتا ہے تو وہ چیزیں خود بخود آپ پہ کھلنی شروع ہو جاتی ہیں۔ آپ کسی کی زبان جانتے ہوں لیکن آپ کو اس سے محبت نہ ہو تو آپ اس کے منہ سے جو بھی چیزیں سرزد ہو رہی ہیں ان سے آپ کو اتنی غرض نہیں ہوتی، لیکن اگر آپ کو کسی سے محبت ہے تو پھر اس کی زبان، اس کے بیان، اس کے اسلوب، ان ساری چیزوں سے آپ کا تعلق بن جاتا ہے۔ تو اسی وجہ سے مجھے بھی قرآن شریف سے چونکہ ایک تعلق ہے تو وہ عربی سے تعلق ہونا ہی تھا۔ اس پہ اس نے بریف کیس کھولا اور اس میں سے ایک اخبار طے کیا ہوا تھا جو اس نے کہتا ہے یہ میں نے قاہرہ ایئرپورٹ سے جو بھی اخبار اس کے ہاتھ میں تھا، مجھے کہتا ہے اچھا اب ایسے کرو یہ پڑھ کے سناؤ۔ اب اخبار کی عربی میں جو اعراب بھی نہیں لگے ہوتے، زیر زبر نہیں ہوتی، بس ایسے ہی ہوتا ہے۔ اللہ کی شان ہے، میں نے اس کو کھولا، میں نے اس کو مین ہیڈ لائنز جو ہیں وہ پڑھ کے سنائی۔ تو کہتا ہے اس میں کیا کہا ہے؟ میں نے انگریزی میں بتا دیا کہ یہ مفہوم ہے اس کا۔ اب اس کو مزید کسی امتحان کی ضرورت نہیں تھی۔ تو کہتا ہے کہ ایک پاکستان کا بندہ جو ہندوستانی اوریجن رکھنے والا اور پنجاب اور مطلب جو بھی ہم اس کے نزدیک ہمارے اوریجنز بن سکتے تھے، اور اس کو صرف قرآن شریف سے اتنی عربی کی سمجھ آ جاتی ہے، تو یہ بات پہلے تو میرے لیے ناقابل یقین تھی، اب مجھے یقین آ گیا ہے کہ آپ نے قرآن شریف سے ہی سیکھی ہے۔ پھر وہ دوبارہ اس نے اپنا بریف کیس کھولا اور اس میں سے ایک چھوٹے سے سائز کا قرآن کریم جو زپ لگا کے یوں بند ہو جاتا تھا اور کھل جاتا تھا، بڑا خوبصورت پیکنگ، کہتا ہے یہ میں نے سفر میں اپنے ساتھ رکھا ہوتا ہے، تو آج میں خوش ہو کے آپ کو یہ تحفہ دیتا ہوں۔ وہ بندہ احمدی نہیں تھا، وہ بندہ ایک نارمل شریف النفس مسلمان تھا، اور اس نے احوال واقعی کی بنیاد پر اپنی رائے چینج کی۔ پہلے اگر اس کو کچھ خدشہ تھا بھی کہ ہو سکتا ہے یہ واقعی نان مسلم ہوں، یا ڈاکٹر صاحب کے بارے میں بھی کہ ٹھیک ہے انہوں نے فزکس میں تو بڑا کام کیا لیکن مسلمان تو وہ ایسے ویسے ہی ہوں گے، لیکن اس نے وہیں، اور وہ قرآن کریم ابھی تک میرے پاس موجود ہے۔ بات یہ ہے کہ آپ لوگوں کی سیاہیاں ملنے سے ہمارے چہرے دنیا میں روشن ہوتے جا رہے ہیں۔ باقی جو احباب ایک وہ کہتے ہیں نا کہ وہ آپ ان کو بتائیں، آپ ذرا اس پہ بات کریں، بات تو خیر جب ہم کوئی موقع آتا ہے تو کریں گے ہی، لیکن پہلے وہ جو ہمارے احمدی جن کو تکلیف ہوتی ہے وہ پہلے ایک بات اچھی طرح سمجھ لیں کہ ڈاکٹر صاحب کے منہ پر یہ ان کی تصویر پر سیاہیاں ملنے کی بنیاد یہ نہیں ہے کہ ڈاکٹر عبدالسلام نے ان کا کوئی باپ مارا ہوا تھا یا ان کا کوئی نقصان کیا تھا یا قومی طور پر ان کو کوئی نقصان پہنچایا ہے یا پاکستان کے ساتھ کوئی غداری کی ہے، ککھ نہیں کیا، بلکہ جتنا بھلا ہو سکا ہے کیا ہے۔ سب سے زیادہ لمبا عرصہ وہ مشیر سائنس رہے ہیں پاکستان کے، صدر پاکستان کے، ہر کیپیسٹی میں وہ پاکستان کی خدمت کرتے رہے ہیں، اور آج تک مطلب جب تک خود تھے کرتے رہے، اب ان کا سینٹر اسی طرح خدمت میں مصروف ہے۔ ان کو جو سیاہیاں ملنے کی وجہ ہے وہ ہے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو کیوں مان لیا تھا ڈاکٹر عبدالسلام نے، اور اگر پیدائشی طور پر مان بھی لیا تھا تو ان کی ان حرکتوں سے اور ان کے ان مظالم سے تنگ آ کے تائب کیوں نہیں ہوئے اپنی ساری زندگی۔ شہزاد احمد صاحب نے، جب میں نے ایک دفعہ پہلے بھی عرض کیا تھا، مجھے کہا کہ وہ آپ اپنے نام سے نہ خط و کتابت کیا کرو، ڈاکٹر صاحب کے حوالے سے کچھ کام ہو رہا تھا کہ جی وہ آپ بھی احمدی ہیں وہ بھی احمدی ہیں، تو لوگوں کو کہ جذبات مجروح ہوتے ہیں۔ تو میں نے کہا ڈاکٹر صاحب نے اپنی ساری زندگی میں یہ کام کیا کہ اپنی احمدی شناخت کو انہوں نے ڈس اون کیا یا چھپایا؟ تو جب ڈاکٹر صاحب نے نہیں چھپایا تو اس کے باوجود وہ عبدالسلام کی حیثیت سے فوت ہوئے، جس کے نام کا دوسرا بندہ آپ کے پاس کوئی نہیں ہے ابھی تک۔ تو میں ڈاکٹر صاحب عبدالسلام صاحب سے یہ انسپریشن لوں کہ جو کام انہوں نے زندگی بھر نہیں کیا وہ میں پہلے ابتدا وہاں سے کروں، کیوں کروں اس طرح؟
باقی یہ کہ جی آپ کے جذبات مجروح ہوتے ہیں، تو جذبات تو آپ کے مرزا صاحب کی بات سچ سے مجروح ہونے شروع ہو گئے تھے. ادھر مرزا صاحب نے دعویٰ کیا، ادھر آپ کو آگ لگ گئی تھی، اسی وقت لگ گئی تھی. تو کیا آپ کو آگ لگنے اور آپ لوگوں کے بغض میں منہ تو بے غیظ قوم کے مصداق ہونے سے ہم اپنا نقطہ نظر، اپنا عقیدہ، مرزا صاحب اپنے دعوے سے دستبردار ہوئے، ان کے خلفاء نے ان کو ڈس اون کر لیا؟ آپ لوگوں میں ٹالرنس نہیں ہے، آپ لوگ انسانی اوصاف سے عاری ہو رہے ہیں، تو اس کے نتیجے میں ہم ایمان اور اعتقاد سے کیوں پیچھے ہٹ جائیں؟ وجہ کیا ہے؟ باقی اب یہ حرکتیں جو ہیں یہ کرتے رہیں آپ. ان حرکتوں سے آپ اپنی کرتوت اور اپنی اوقات اور اپنا اندرونہ جو ہے وہ باہر جو مغلظات آپ بکتے ہیں، یہ آپ کی فعلی شہادت ہے آپ کے اس سارے قلبی کیفیات کے اوپر. وہ آپ کریں، لیکن یہ دیکھیں کہ بندہ دکھائیں کہ اس کے منہ پر تو آپ نے سیاہی مل دی، آپ نے کون سا روشن ستارہ پیش کیا ہے وہ پیش کریں. اصل سیاہی وہ تھی. اگر آپ کو اگر خدا نے سیاہی ملنے کا اہل بنایا ہوتا نا ڈاکٹر عبدالسلام کے چہرے پر، اس کے لیے یہ ہوتا کہ احمدی جو ہیں وہ سربر آوردہ اور بڑے قامت کے اہل علم و فن سے محروم ہوتے چلے جاتے، اور آپ لوگوں میں وہ لوگ پیدا ہوتے چلے جاتے. یہ تھی اصل سیاہی. تو پریکٹیکل سیاہی جو ہے وہ تو قدرت نے اور حالات نے آپ کے منہ پہ ملی ہے، اور جیتے جاگتے ہم آپ کی تصویروں پر اس طرح کی بکواس اور اس طرح کی حرکتیں نہیں کرتے، کبھی بھی نہیں کریں گے. یہاں ہمارے سامنے آپ کے بلکہ میں کل ایک دوست سے یہ عرض کر رہا تھا، اور آج بلکہ میرے پروگرام کا بنیادی موضوع وہ ہونا تھا جو اس میں ڈیگریشن تھوڑا سا ہمیں ادھر ادھر جانا پڑ گیا ہے ضرورت کے تحت. میرا اب سنجیدگی سے میں ریکویسٹ کرنا چاہ رہا تھا کہ وہ جو خدمت کرنے والے تھے آپ کے قیام پاکستان اور استحکام پاکستان، ان فیلڈز میں جنہوں نے سچ مچ میں خدمت کی تھی، ان کے تو نام آپ نے کھرچ کے کاٹ کے پھینکے ہوئے ہیں. کشمیر کمیٹی کے پہلے چیئرمین کا نام تو آپ کبھی نہیں بتاتے. پہلا صدر جو تھا وہ امام جماعت احمدیہ تھے، مرزا بشیر الدین محمود، جو دوسرے خلیفہ تھے. اور ان کو جو صدر بنایا گیا تھا اس کشمیر کمیٹی کا، وہ علامہ اقبال کی درخواست پہ بنایا گیا تھا. اور یہ خط چھپے ہوئے موجود ہیں کہ آپ قبول کریں یہ عہدہ، کیونکہ آپ کے پاس ایک منظم جماعت ہے، آپ ہی ان کی کاز کے لیے حقیقی کام کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں. کہیں ذکر سنا آپ نے کبھی؟ پھر جو ظفر اللہ خان صاحب نے جو کام تحریک پاکستان میں قیام پاکستان کے مد میں اور ضرورت کے تحت کی ہیں، آپ نے کبھی ان کا نام نہیں لیا. کشمیر میں جو اس کشمیر کاز کے لیے ان کی سپیچز کا جو ہے وہ تو باہر بات ہوئی، تو آپ کو اس کو سننا اور ماننا پڑا، اور اس کو کچھ عرصہ تک بیان کرنے کے بعد پھر آپ کو سانپ بھی سونگھ گیا ساتھ ہی جلد. کیونکہ چوہے ظفر اللہ خان صاحب تو جو تھے وہ تھے، انہوں نے تو اس کو ڈس اون نہیں کرنا تھا اور نہ کیا. اب آپ مہربانی کریں، آپ نے جو سچائی کا خون تو کر ہی لیا ہوا ہے، جھوٹ تو اب آپ کے منہ کو شیر مادر کی طرح لگ ہی چکا ہے. اب آپ مزید کام کریں کہ اب آپ اپنی معاشرتی علوم کے سلیبس کو ریویو تو ہو ہی رہے ہیں، یکساں سلیبس کا بھی دور آ رہا ہے. ایک تو اب اس میں آپ مفتی محمود کے لیے ایک پورا چیپٹر مختص کریں. اس کی خدمات تھیں پاکستان کے لیے، آپ یہی سمجھتے ہیں نا، اک کے بوٹے کے اوپر تو آم نہیں لگ گیا یہ فضل الرحمان جیسا. تو آپ بتائیں اپنی نسلوں کو، جھوٹ تو بولا ہے تو پھر پورا بولیں، گند کھانا ہے تو پھر آپ چمچوں سے کھائیں باقاعدہ. کہ آپ بتائیں کہ مفتی محمود ہی بانی پاکستان میں اس کا بڑا رول تھا. پھر آپ بتائیں عطا اللہ شاہ بخاری کی بہت خدمات تھیں، ان کے لیے ایک چیپٹر مخصوص کریں. پھر آپ مولانا مودودی کے لیے ایک چیپٹر مخصوص کریں، ان کی خدمات پاکستان اور خدمات اسلام. اب یہ کام کریں کہ اب آپ اپنی طرف سے جھوٹ کو بالکل اپنی پایہ تکمیل تک پہنچائیں. اور پھر جماعت اسلامی کے زیر اثر جس طرح کے جرنیل آئے، اور جنہوں نے جس طرح آرمی میں جو سازش کیسز آئے، اور پھر جس طرح آرمی کو وہ دھونی پڑی اس طرح کی بھرتی، 2 ڈیکیڈز لگے ہیں آپ کی آرمی کو
کہ وہ جو ضیاء الحق کے ذریعے جس خاص مائنڈ سیٹ کے لوگ جو ہیں وہ کاکول میں بھرتی کیے گئے، وہ پھر جب اوپر آئے تو انہوں نے جو کچھ کیا وہ کارنامے اب آپ بتائیں. جنرل علی ملک اور جنرل اختر ملک کو افتخار جنجوعہ ان کو تو اب چھوڑ دینا، آپ ان کو کب اون کرتے ہیں؟ ڈس اون کرنا ہے تو پھر جرات کے ساتھ کریں. اسی طرح سے اب ڈاکٹر سلام صاحب والا ہے. تصویروں پہ وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ پاتھیاں پنیاں ویر نہیں پورے ہوندے، کہ مطلب بات کرنی ہے تو پھر سیدھی سیدھی کریں. لیکن آپ کو اب مصیبت یہ ہے کہ میں نے پہلے عرض کیا تھا یہ آپ کی کلوننگ شدہ نسلیں ہیں. یہ لونڈے بیچارے جو وہاں پر تھے، بوتھیاں ان کی تو انسانوں والی ہی تھیں، لیکن ظاہر ہے کہ ان کو جو آج صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نا، بچے تو جو ہیں وہ انسانی فطرت پر ہی پیدا ہوتے ہیں، ان کے ماں باپ ہیں جو ان کو یہودی اور مجوسی بناتے ہیں. تو یہ جو اہل یہود اور اہل مجوسیوں والی اور مشرکین والی اور مشرکین مکہ سے ملتی جلتی نفرت، بغض، عناد، اس پہ بنیاد رکھنے والی حکمت عملیوں سے جو ان کو آپ نے ذہنی طور پر لیس کیا ہوا ہے، اور پھر اب وہ الجہاد اس تصویر پہ کالک مل کے تو وہ وہاں پر وہ نعرے مار رہے ہیں. یہ آپ کی کلوننگ کی نسلیں ہیں. ان نسلوں نے آپ کو پاکستان کیا بنا کے دینا، انہوں نے کل مشکل پڑنے پر آپ کا کون سا ساتھ دینا ہے. وہ 53 میں ایک صاحب جو لیفٹیننٹ تھے، بعد میں وہ کرنیل یا کچھ اس طرح ہو کے ریٹائر ہوئے، جنرل اعظم کے مارشل لاء میں. تو وہ کہتے ہیں کہ جب ہم پوزیشن لے کے تو ہم نے وہ ٹرک آ رہے تھے، اور اسی طرح جیسے کہ وہ ہوتا ہے کہ جب ہم یہ کریں گے تو وہ کریں گے، تو وہ اب وہ بوڑھا ہو چکے ہیں، وہ لیفٹیننٹ صاحب، سیکنڈ لیفٹیننٹ جو اس وقت تھے. تو مجھے کسی بزرگ عمر کے دوست نے بتایا، وہ خود بھی کرنل تھے اس زمانے میں بھی تھے آرمی میں. تو وہ کہتے ہیں کہ جب فائر ہونے لگا تو وہ جو سب سے زیادہ بکواس کر رہا تھا اس وقت وہاں نعرے بازی میں، تو میں نے اپنے سپاہیوں کو کہا ٹھہرو، پہلا فائر میں کروں گا. وہ کہتے ہیں کہ وہ جو سیدھا اسٹریٹ فائر میں نے کیا تھا، تو اس کے بعد وہ ٹرک کے اوپر مجھے بندہ نظر کوئی نہیں آیا اس کے بعد. اور جو آپ کے وہ جو جنہوں نے آپ کی یہ ذہن سازیاں کی ہوتی ہیں، وہ داڑیاں منڈوا کے دیگوں میں سمگل ہوئے تھے، کچھ آپ برقع پہن کے نکلنے والے تھے. آپ کی کرتوت کیا ہے؟ آپ کی حیثیت کیا ہے؟ آپ صرف ان لغویات اور مغلظات اور ان بکواسیات کے ذریعے سے پبلک کے بچے مروانے کے قابل ہیں. آپ خود جان دینے کے لیے اہلیت نہیں رکھتے، اور آپ کو جان دینے کی کاز بھی آپ کے سامنے کوئی نہیں ہے، کوئی وجہ نہیں ہے نا آپ کے سامنے. کس بات پہ آپ جان دیں گے؟ پیدائشی طور پر آپ کو پتہ ہے کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہ ایمان رکھنے والے ہیں. تشریحی طور پر انہوں نے جو حقیقت سمجھی اس کو مان لیا. نہ یہ آنظر صلی اللہ علیہ وسلم کے منکر ہیں، نہ یہ خاتم النبیین کے منکر ہیں، نہ کہ ان کے اتنی رکعتیں نماز کی ہیں. ان کا وہی کلمہ ہے، ان کی وہی نماز ہے، وہی قرآن کریم ہے، بسم اللہ سے لے کے والناس تک. یہ باتیں آپ جانتے ہیں سارے. لیکن آپ نے اپنی ان کلوننگ والی جو نسلیں پیدا کی ہیں، 2 نسلیں 50 سالوں میں، ان کو جھوٹ بولا ہے، اور خود پہلے جھوٹ پہ قائم ہوئے، پھر آپ نے وہ جھوٹ آگے ٹرانسفر کیا ہے. اتنے دروغ اور منافقت اور جھوٹ کے اوپر بنیاد رکھنے والے، اتنا جھوٹا پیڈسٹل رکھنے والوں کو موت قبول کرنی کہاں سے آ گئی؟ اس لیے وہ آپ میں نہ کرتوت ہے نہ اوقات ہے. باقی کرتے رہیں یہ آپ سارا کچھ، لیکن ساتھ پھر ایک کام کریں، مہربانی کریں کہ اب آفیشیلی مفتی محمود، مولانا مودودی اور یہ جو آپ کے تھے عطا اللہ شاہ بخاری، ان ساروں کو بانیان پاکستان ڈکلیئر کریں، ان کے اوپر پورے چیپٹر رکھیں، اور شرفاء کو آپ اجازت دیں. کیونکہ اب پاکستان اور پاکستان کی جو اشرافیہ ہے وہ انہی لوگوں کے ذریعے، اسی گٹھ جوڑ کے ذریعے ملک چلانے کی خواہش رکھتی ہیں. جب چلا لیں تو بتا دیجئے گا، ہم دیکھ رہے ہیں آپ کو کہ کیا کر رہے ہیں آپ. فی امان اللہ. السلام علیکم.